یہ سانپ ہے جی، یہ سامنے جا رہا ہے، یہ دیکھیں۔ جیسے آپ کو کوئی چیز ادھر لے کے جاتی ہے نا، آپ بھائی ادھر چلو، اور آپ کا رخ موڑ دیتی ہے کہ میں یہاں ایسے جانا ہے اور پھر اس طرف چل رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں بول بھی رہا ہوں، میرا دماغ جو ہے نا کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور کرونا سے احتیاط ضرور کریں، ماسک کا استعمال کریں، بار بار یہی گزارش ہے۔ آج میں ایک پروگرام پہ ریویو دوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے کل کے ایپیسوڈ کو بڑا لائک کیا، اس میں کافی سارے سوالات بھی کیے دوستوں نے، کم کیے، چند دوستوں نے سوالات کیے، اس میں کچھ چیزوں پہ ان کو لگا ڈاؤٹ فل لگی، تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ ریویو دوں گا کچھ دن میں۔ اور آج میں جس پروگرام پہ ریویو دے رہا ہوں، آپ سن کے بڑا حیران ہوں گے، اور اس سے پہلے شاید بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں جو ہے سولو ولاگز بھی کرتا ہوں اپنے جے ایس پی ٹی وی پہ، جو ہارر لوکیشن ہوتی ہے مکس 9 پہ پروگرام کرنے سے پہلے میں اس کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اور وزٹ کرنے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہوں، پھر جا کے ہم باقاعدہ وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو کافی ساری لوکیشنیں ایسی بھی تھیں جن کو جو ہے میں نے وزٹ تو ضرور کیا، لیکن آج تک ان کے اوپر پروگرام ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے ٹیم کے ساتھ۔ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا کیا ایسے مسائل تھے؟ جتنے دوستوں نے ہمارے پروگرام کو ابھی نہیں دیکھا، جو ہارر ولاگز جس پہ ہوتے ہیں، جے ایس پی ٹی وی کو نہیں دیکھا، تو ان سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جے ایس پی ٹی وی جو کہ اسکرین پہ آ رہا ہے، اور لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس پہ بھی ہمارے ہارر ولاگز آتے رہتے ہیں اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ کسور بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ بھی نہیں گئے نا میرے ساتھ، اور ابھی میرے دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پہ ریویو دیا کریں، تھوڑا سا بتایا کریں کہ کون سے پروگرام میں آپ کو آف کیمرہ جو ہے وہ کیا کیا مسائل ہوئے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہوئیں۔ تو ایک آج جس ولاگ کا میں ذکر کرنے والا ہوں، آپ کو بھی شاید اس کا نہیں پتہ ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، آپ بعد میں آئے تھے، اس سے پہلے نوید بھائی تھے، عرفان بھائی تھے، وہ ساتھ جاتے تھے، یا راشد بھائی تھے، تو ان کی پھر جیسے جیسے کسی کی مصروفیات ہوتی ہے تو وہ اسی طرح چلا جاتا ہے۔ تو ایک ایسی لوکیشن مظفر گڑھ کا علاقہ تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ میں گیا، کسی دوست نے مجھے بتایا کہ یار وہاں پہ نا مطلب ریت کے ٹیلے ہیں، اور ریت کے ٹیلوں کے ساتھ جو ہے ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ رات کو مخلوقات ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو جانور گزرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے نا، مطلب جیسے کوئی لوگ جاتے ہیں جانوروں کو لے کے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی جانور اس سے بچھڑ جاتے ہیں نا، بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، تو وہ اچانک سے جو ہے مرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوکیشن وزٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے بے وقوفی سمجھ لی، میں نے کر لی، وہاں پہ گیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں، میں ایک دفعہ بجائے کہ میں ہر دفعہ ہی ٹیم کو لے کے جاؤں، ہم لوکیشن وزٹ کرنے جائیں ٹیم کو لے جاؤں، پھر ہم مکمل پروگرام کرنے جائیں پھر ٹیم کو لے جاؤں، تو میں نے کہا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میں وہاں پہ چلا گیا، بائک پہ ہی چلا گیا، اور کافی دن ہو گئے ہیں، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کا جو تھم نیل ہے جے ایس پی پہ، اگر آپ مکمل وہ ولاگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے میں وہاں پہ پہنچا تو عجیب سی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ وہاں پہ گڑھے تھے، ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں کافی سارا ایریا تھا، اور ان گڑھوں کی سائڈوں پہ بڑے بڑے سوراخ بنے ہوئے تھے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سرنگیں بنی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم وہ اس میں سرنگیں جو تھی وہ جانوروں نے بنائی تھی، یا مطلب اسی مخلوقات کے کچھ مسائل تھے، وہاں پہ مخلوقات ان سرنگوں میں رہتی ہیں، یا یہی مخلوقات سرنگیں بناتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگلی جانوروں نے بنائی ہو، لیکن جنگلی جانور ایک بنائیں گے، دو بنائیں گے، تین بنائیں گے، وہ سینکڑوں، مطلب آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر سینکڑوں وہ بنے ہوئے تھے سوراخ وغیرہ نا۔ تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا اب میں آیا ہوں یہاں پہ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ میں ویڈیو بنا کے جاؤں گا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کے دوران میرے ساتھ جو ہے ایک بڑا ایک
کیا کہہ سکتے ہیں، حادثہ نہیں کہہ سکتے، مطلب اللہ نے بچا لیا اور بال بال میں بچ گیا اس چیز سے۔ میرے کافی سارے دوستوں نے، مقصد 9 والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تو سب سے پہلے میں اس جو ہارر ولاگ تھا اس کی جو خاص چیزیں ہیں جو مطلب میں نے وہاں پہ کیپچر کی، جو خاص چیزیں وہ آپ دیکھیں، اور اس کے دیکھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی سچویشن ہوئی تھی اور ایسا کیوں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ اس ہارر ولاگ کے جو ہیں چند کلپس دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ بہت ساری لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی لگتا ہے جنگلی جانور جا رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ بہت ساری لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی لگتا ہے جنگلی جانور جا رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ چلیں، مجھے لگ رہا ہے لومڑیاں ہیں شاید بہت زیادہ تعداد میں، کچھ نہ کچھ ہے، ضرور ہے، اور مجھے لگتا ہے آج میں کچھ دکھانے میں کامیاب بھی شاید ہو جاؤں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں پہ بستی گھر کوئی ہوئی ہے، اس کی کوئی صحیح سی بات بتاتا نہیں ہے۔ گاؤں والے ان سے پوچھیں تو وہ بات کو چھپانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھائی کوئی جا رہا ہے، شاید کوئی علاقے والے ہیں۔ یہ سانپ ہے جی، یہ سامنے جا رہا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے، اور شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اور یہ اڑ کے بھی ڈنک مار سکتا ہے، یہ دیکھ لیں۔ جی، آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں بیچ میں آئی، بڑے سائنس بھی ملے، میں اکیلا تھا، ڈر بھی رہا تھا، ظاہر بات ہے انسان کو ڈر بھی لگتا ہے، ایسی مخلوق سے آپ کسی بھی صورت جو ہے وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی ہے جس کے مطلب آسرے پہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس کو مطلب وہاں پہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا ان کے گھر میں یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم پروگرام ریکارڈ کر کے آتے ہیں، تو واحد سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات اور کلام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں پروگرام کر رہا تھا تو مجھے کچھ ایسی مخلوقات نظر آئی، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ رات کے 12 بجے، اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہاں سے کوئی جانور جا رہے تھے، اور ایک ہی سائز کے سارے جانور، تقریباً 100-200 جانور جا رہا ہے، اور ایک ہی سائز کا ہے، جیسے آپ سمجھ لیں بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ دور سے جا رہے تھے، اور خاص چیز یہ تھی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ چمک رہی تھی، جل رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہوگی، میں نے تھوڑا سا آگے جا کے فوکس کرنا چاہا، میں نے کہا تھوڑا آگے جاتا ہوں، پھر میرے ذہن میں یہ آیا، میں نے کہا اکیلا بندہ ہوں یہاں پہ، اور آس پاس بھی میں کسی کو بتا کے بھی نہیں آیا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر واپس کیسے جاؤں گا، یا مجھے کس کو پتہ ہوگا کہ میں یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، یا خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو میں نے کہا یہ میں تھوڑا سا کیپچر ہو گیا، اتنا ہی بہت ہے۔ اب وہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، ہم اس لوکیشن پہ جا ہی نہیں سکے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ابھی ہم کچھ دنوں تک اس لوکیشن کا وزٹ کریں گے،
اور وہ کیا مخلوق تھی، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ایک ساتھ اتنی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، وہاں پہ ایک شخص کا گزرنا، انسان کا، اور اس نے پتہ نہیں پیچھے سے کیا کپڑے اٹھائے ہوئے تھے، کوئی چیز باندھی ہوئی تھی یا اپنا کوئی کھانا شانا اٹھایا ہوا تھا، اور بالکل کیا کہہ سکتے، سمارٹ سا بندہ تھا۔ مجھے جو محسوس ہوا، کپڑے بھی بڑے عجیب سے پہنے ہوئے تھے اور شکل بھی شیو شو بڑی ہوئی تھی، جو مجھے آئیڈیا ہوا۔ میں اس کے قریب تو نہیں گیا کہ وہ کون ہے، یا میں نے کوشش کر کے جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ قریب سے گزر رہا ہے، نظر تو مجھے کافی دور سے آ گیا تھا کہ وہاں سے آ رہا ہے، اور جیسے وہ میرے قریب سے آیا، سامنے سے گزرنے لگا، تو پھر میں نے اس سے بات کی۔ وہ ہر بات کا جواب جو ہے ہاں ہوں ہاں ہوں ہاں ہوں میں دے رہا تھا۔ اب پھر میری یہ جرت نہ ہوئی کہ میں اس کے پیچھے جاؤں یا اس کے قریب جا کے کلوز اس کا میں شاٹ بناؤں۔ اگر میرے ساتھ ٹیم ہوتی، عاشق بھائی ہوتے یا کاشف بھائی ہوتے، تو پھر میں شاید ہمت کرتا، اور کسور صاحب آپ ہوتے، کم از کم آپ بھی ہوتے، تو پھر دو لوگوں کا بھی کہتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں، تو ہم اکٹھے ادھر چلے جاتے۔ لیکن میں نے وہ پھر جرت نہ کی کہ میں اس کے پاس جاؤں اور خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں جب واپس مڑا وہاں سے نا، واپس مڑنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ کیونکہ وہ جو ایریا ہے نا تقریباً 1 کلومیٹر کا ایریا ہے نا، مطلب ریت کے ٹیلے ہیں، اس کے اندر پھر ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک ویران سے گڑھے ہیں بڑے بڑے نا، بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں یہی میرے ذہن میں کہ ٹیم کے ساتھ آئیں گے اور آ کے مکمل پروگرام کریں گے اور اس جگہ کی تحقیق کریں گے کہ اس پہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں۔ اسی دوران مجھے 2 4 اور بھی سائن مل جاتے ہیں، مطلب ایک آ کے وہ پیچھے سے آ کے ایک پتھر لگتا ہے، اور ایک درخت کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، اور وہ مطلب درخت جو ہے نا بڑا تیزی سے وہاں سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو میرا ڈر جو ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جن کی آنکھیں جل رہی تھیں، وہ کیا مخلوق تھی، جنات تھے، کیا تھا، تھوڑا سا کیمرے میں کیپچر بھی ہوا، مگر آنکھوں میں مجھے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ کیمرے میں نے جب ویڈیو میں لے کے آیا تو اس میں میرا خیال تھا کہ جتنا میں دیکھ رہا ہوں شاید وہی والی چیزیں کیمرے میں بھی کیپچر ہو رہی ہوں گی، لیکن کیمرے میں اتنا زیادہ کیپچر نہیں ہوا، شاید میری لائٹ اتنی پاورفل نہیں تھی، یا وہ اس کی جو تھرو تھی وہ دور تک نہیں تھی، تو میں نے کچھ ریکارڈ کیا اس کو۔ اس کے بعد ایک بندے کا اچانک سے آ جانا رات کے اس وقت اس ویرانے میں، وہ بڑا حیران کن، وہ سمجھ نہ آئے کیا چیز ہے، تو ایک جو خوف تھا وہ بڑھتا گیا۔ لیکن میں نے پھر ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا اگر میں اس لوکیشن پہ آیا ہوں تو کم از کم اس ساری لوکیشن کو میں ویڈیو میں بنا لوں، اس کے کلپس بنا لوں، تاکہ میں جا کے دیکھوں، اپنی ٹیم کو دکھاؤں، اور پھر ہم تیاری کے ساتھ ہم جو ہے آئیں اور یہاں پہ آ کے پروگرام کریں۔ اب میں جیسے ہی وہاں سے نکلا، گڑھوں سے نکل کے مطلب ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھا، وہاں پہ مجھے پھر ایک دو عجیب سے جانور، ان کو میں نے دیکھا بھاگتے ہوئے، اور ان کا انداز جو تھا بڑا عجیب سا تھا، اور دو ایک جیسے، ایک ہی کلر کے، ایک ہی سائز کے، اور میں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے، نہ وہ لومڑی لگتی تھی نہ کوئی، مطلب سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ اچانک سے سامنے آئے اور فوراً ہی اپنا کسور بھائی غائب ہو گئے، تو میں پھر پریشانی بڑھ گئی۔ چلو جی، میں نے کہا اب میں کمپلیٹ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں ٹائم کو دیکھوں بھئی کتنا ٹائم شوٹ ہو گیا ہے، کیا ویڈیو کی جو میری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیا پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد میں وہاں سے گڑھے سے ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھا، ریت کے ٹیلے پہ چڑھ کے پھر اس سے آگے تھوڑا سا ایک اور گڑھا تھا، میں اس طرف جانے لگا۔ پتہ کیا ہوا کسور بھائی، میں اچانک سے میرے ذہن میں نا ایک میری جیسے چھٹی حس بندے کی کام کرتی ہے کہ یار میرے ابھی نا کچھ ہونے والا ہے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہونے والا ہے، مطلب میرا مائنڈ نا یہ مان رہا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ انسان کو اب بہت عرصہ مجھے ہو گیا ہے پروگرام کرتے ہوئے، تو پھر اب اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کچھ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں جس طرح سے، تو اس میں بھی ہم اس کے تھرو بھی ہم ان چیزوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، اور تھوڑا سا یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کمرے میں گئے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یار اس جگہ پہ اس نکر میں یہ چیز موجود ہے، خوشبو سے پتہ چل سکتا ہے،
ہوا سے پتہ چل سکتا ہے، اور مختلف مطلب سائنس جو ملتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرا مائنڈ، میں جا اور طرف رہا تھا، میرا مائنڈ کیا کہ اگر میں اس طرف جا رہا ہوں تو میں نا اب اس طرف جاؤں گا۔ میں اس طرف جاتے ہوئے اچانک سے دوسری سائڈ پہ مڑ جاتا ہوں اور میں چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں جس طرف جا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے ذہن میں یہ چیز ہے، میں بول رہا ہوں ویڈیو میں نا، میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ادھر کیوں جا رہا ہوں، کیا ہو جائے، کس وجہ سے میں اس طرف جا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں۔ جیسے آپ کو کوئی چیز ادھر لے کے جاتی ہے نا، آپ بھائی ادھر چلو، اور آپ کا رخ موڑ دیتی ہے کہ میں یہاں ایسے جانا ہے اور پھر اس طرف چل رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں بول بھی رہا ہوں، میرا دماغ جو ہے نا کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں یار میں ادھر کیوں جا رہا ہوں، یار میں ادھر کیوں جا رہا ہوں، میں ادھر کیوں جا رہا ہوں، لیکن میں رک بھی نہیں رہا۔ چلو بھائی، اب میں چلتے چلتے تھوڑا سا آگے گیا، کیا ہوتا ہے کہ ایک اتنا سا جانور، مطلب ریت کے اندر جیسے ہوتے ہیں چولستان میں، تھل میں، اتنا سا کیڑا بڑے سائز کا نا، وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں جیسے اس کے پاس جاتا ہوں، اس کا بھی شاٹ لے لوں، تو وہاں پہ مجھے کلیئر لگا کہ میرے ساتھ کوئی چیز آ گئی ہے یا آنے والی ہے، یا کچھ بہت بڑی ایسا سائن یا ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے۔ میرے مائنڈ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کچھ یہاں پہ ہوگا۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یار، یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ میرے اندر وہ سارا وہ جو منظر کشی ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یار بہت، تو میں کیا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ونڈو میں وہ فوٹیج، کہ اگر میں ایسے سیدھا جا رہا ہوں، سیدھا جاتے جاتے میرا رخ یہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، میں نے کیمرہ زمین کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ کیا، یعنی کہ یہ کیمرہ ہے، یہاں پہ کوئی چیز بیٹھی ہے سامنے اتنی سی، وہ کوئی مطلب کیا کیڑا تھا کوئی، اسے فوکس کرنے کے لیے میں جب چلا تو چلتے ہوئے نا تھوڑا سا کیمرہ میرا لیفٹ ہوتا ہے، یہ شاٹ یہ بنایا، پھر میں ایک ہی سیکنڈ میں واپس آ کے اس کو فوکس کرنے لگ جاتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کیڑے کو فوکس کیا، اور فوکس کرنے کے بعد وہ چند سیکنڈ کی یہ گیم ہے، کوئی بہت فرق نہیں ہوا نا، مطلب چند منٹ کی نہیں ہے، میں نے ایک طرف کیمرہ کیا، کوئی چیز نہیں ہے، کلیئر ہے، پھر میں اس کو لے کے جب واپس آیا اس کیڑے کی طرف، اس کو فوکس کیا کہ یار یہ عجیب سا ہے، مطلب اس سے پہلے میں نہیں دیکھا، اس کی ٹانگیں بہت ساری ہیں اور یہ چل بھی بڑا نخرے کر کے چل رہا ہے۔ کسر بھی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی کچھ سیکنڈ کے بعد کیمرے کو واپس لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ ایک سانپ آیا ہوا ہے۔ اب میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران، بھائی اچھا بات ہے، بھی اسی طرف کیڑے کی وجہ سے فوکس ہوتا ہے، میں رکتا ہوں، پھر میں ادھر سے کیمرہ واپس لے کے آتا ہوں، اس کیڑے کی طرف فوکس کرتا ہوں، پھر میں ادھر کرتا ہوں، سامنے سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ جو سانپ ہے، ابھی اگر یہ ہوتا یا کہیں سے آ رہا ہوتا ادھر ادھر سے، تو میں کافی سارا میرا فریم تھا، ابھی اتنا تو نہیں ہے کہ وہ اڑ کے آ گیا ہے وہاں پہ، مطلب اگر آتے ہوئے دکھائی تو دیتا نا، اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، کافی ایریا میں دکھا رہا تھا، تو کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر میں اچانک دیکھا تو سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں بڑا حیران رہ گیا۔ اس وقت میں نے جو شوز پہنا ہوا تھا کوئی بڑا، وہ بھی حالانکہ میری غلطی تھی، مطلب میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا چپل نہ پہنے یا مطلب بند شوز پہنا کریں، تو بڑا ہی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار اگر اس کے اوپر میرا پاؤں پڑ جاتا، اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یا تو وہ ریت کے اندر سے نکلا ہے مٹی سے، یا وہ کہیں سے پہلے سے آ رہا تھا، یا وہ اچانک سے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ سمجھ نہ آئے کہ یار یہ کوئی مخلوق ہے، یہ کوئی بلا ہے یا سانپ ہے۔ پھر اس کے بعد جو سین ہوا جس سے مجھے اور زیادہ ڈر لگا، کہ جب میں کوئی بات کروں اپنے دوستوں سے، میں کہوں یہ دیکھیں جی سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے آ گیا، یوں ہے وہ ہے، میں جیسے ویڈیو میں ہوتا ہے سمجھانے کے لیے دوستوں کو، میں جیسے بات کروں وہ اپنا سر اٹھا کے سننے لگ جائے۔
جیسے میں بات کرنا بند کروں وہ چلنا شروع کر دے. اور اس سے بڑی خطرناک بات جو میرے لیے تھی, جس نے مجھے سانپ کے آنے کا ایک ڈر تھا, جو آنے کے بعد جو مجھے زیادہ ڈر ہوا, وہ سانپ جو ہے نا, وہ ایک سانپ دیکھیں نا ایسے ایسے چلتے ہیں جو سانپ ہوتے ہیں اوریجنل, وہ سیدھا چل رہا تھا. مطلب وہ بالکل سیدھا, ایسے سیدھا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی اور پھر ڈر کا, وہ میرے اندر اور ڈر بڑھتا گیا. میں نے کہا یار یہ کیا مطلب اس طرح ہے. اگر خدا نہ خاصا میں ٹیم کو بھی لے کے آتا آج ساتھ ہوتے تو آپ لوگوں نے ویسے چپلیں پہنی ہوتی ہیں, اور آج تک آپ کو عقل آئی نہیں. آپ چپلیں ہی پہنتے ہیں, چاہے عاشق بھائی ہیں, کاشف بھائی بھی ایسے ہی چپل ہی پہنتے ہیں, آپ بھی. اور میں یار پھر میں جیسے ہی بات کروں وہ چلنا شروع کر دے, سیدھا چلے, بالکل سیدھا سیدھا سیدھا, جیسے چلے آگے 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 آگے. میں بات کروں وہ رک جائے, میں پھر ڈر جاؤں. میں کہ یار اچھا وہ سانپ کی 2 دفعہ اس نے نا, جب میں نے اس کو کہا یہ دیکھیں سانپ بیٹھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی نکلی ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے کیا یہ نکلی سانپ ہے, جیسے میں نے یہ بات کی تو وہ نا ایک دم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اور جب سانپ اس طرح مطلب پیچھے ہو کے ایک دم اکٹھا ہوتا ہے اور آگے سر اٹھاتا ہے, تو اس سب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ اڑ کے حملہ کرنے والا ہے. پھر میں تھوڑا سا محتاط ہوا, میں پیچھے ہوا, تو آگے ایک وہ جھاڑی سی کھڑی تھی چھوٹی سی, وہ چلتے چلتے میں خاموش ہو گیا. پھر وہ جھاڑی پہ آدھا پیچھے ریت پہ پڑا ہوا, جا وہ سیدھا رہا ہے, باتیں میری سن رہا ہے, وہ ایسے سمجھداری کے ساتھ باتیں سنے جیسے بڑا اس کو سمجھ آ رہی ہے ساری بات. تو اس کے بعد میں بڑا ہی حیران ہوا. پھر میں نے اس جو میری انویسٹیگیشن تھی یا وہ جو لوکیشن وزٹ کی ویڈیو تھی, اس کو میں نے کہا یار یہیں پہ میں بند کرتا ہوں. یہ نہ ہو کہ اس کا آگے کوئی قبیلہ ہی بیٹھا ہوا اور یہ 2-4 ہی آ جائیں, یا اور کوئی ایسے پاؤں میں آ جائے اور آ کے یہاں پہ ڈنک مار دے. تو میرے پاس اس وقت نہ بیک اپ ٹیم ہے, نہ میں کسی کو بتا کے آیا ہوں. میرے پاس جو فون بھی ہے اس کو بھی میں نے بند کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ میں ویڈیو بنائی جا رہا ہوں. میں نے ظاہری بات ہے اس کی سم کو بند کیا ہوا تھا. تو یہ ایک خوفناک میں نے ولاگ وہاں پہ بنایا, اور اس کے بعد پھر میں پیچھے آنا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہاں پہ سانپ ہی غائب ہو گیا تھا, نظر ہی نہ آئے کدھر سے آیا. اور مزے کی بات کہ جب وہ سانپ چلتا تھا اس کی جو لائن بنتی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے مٹتی جاتی تھی. جیسے سانپ چلا آگے تک گیا, اس کی جو نیچے لائن بنی ہے مٹی میں جو بنتی ہے, لیٹ بولتے ہیں جس کو آپ, ہم بولتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں وہ چیزیں بولتے ہیں, وہ کسور بھائی لیٹ بھی اس کی ختم ہوتی جاتی. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا مخلوق تھی, وہ کس ارادے سے سامنے آیا تھا, یا مجھے اللہ پاک نے میرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ سائن دکھانا ہوگا. تو پھر اس کے بعد میں واپس آیا, میں نے یہی چیزیں دوستوں سے ڈسکس کی. تو آج تک ہم اس لوکیشن پہ گئے نہیں جا سکے نا. مطلب میں جب ہی کہتا ہوں اپنی ٹیم کو, آپ کو بھی شاید تھوڑا سا میں نے بتایا, اس طرح کی میں نے پوری سٹوری نہیں سنائی تھی, لیکن بتایا تھا سانپ آیا تو آپ نے کہا نہیں وہاں نہیں جاتے. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ایسی لوکیشن پہ جائیں, کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہو جاتے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں اور بھی کافی ساری آپ کو چیزیں بتاؤں گا. ایک ایسی لوکیشن بھی بتاؤں گا جو ہم وزٹ کر کے آئے, اور اس کے بعد ہم پروگرام ریکارڈ کرنے گئے اور لوکیشن ہی غائب, اور وہ بڑا ہمارے لیے بڑا ایک سین بنا. اس کے علاوہ بھی ایسے ایسے واقعات ہیں میں آپ کو سناؤں گا. ایک ایسا پروگرام بھی ریکارڈ ہوا جس پہ گاؤں والے نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کیا, اور انہوں نے کہا یہ ڈاکو آئے ہوئے ہیں. تو مطلب وہ بھی, اس کے بارے میں بھی آپ کو سارا میں دکھاؤں گا, بتاؤں گا. پھر ایسا پروگرام جو 2 سال 1.5 سال ہو گیا اس کو ریکارڈ کیا اور ہم نے اس کو اپلوڈ نہیں کر پا رہے, تو وہ کیا وجوہات تھی. پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اس طرح اپنی ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا. تو آپ نے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی بتانا ہے کہ یہ جو میرا سلسلہ ہے ریویو ٹائم کا, تو وہ آپ کو کیسا لگتا ہے, اور تھوڑا سا آپ اس میں کوئی چینجز چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کوئی میں اس میں بہتری چاہتے ہیں, تو آپ اس میں اپنے جو مشورے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں گے کامنٹس کر کے. اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں, اور ویڈیو کو لائک کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور سب انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے اس کرونا جیسی جو موذی وائرس ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو, ایک چھوٹی سی سٹوری, اور کسی دوست نے اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو جے ایس پی ٹی وی کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں. اور جے ایس پی ٹی وی پہ یہ ویڈیو موجود ہے جس کی آج میں نے آپ کو ڈسکس کیا, سٹوری سنائی, تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں, آپ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.